نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حسب ترتیب سورہ تکاثر 8 آیات ہیں اس کی، تجوید کے اعتبار سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ الہاکم التکاثر، ہا اور ہا یہ دونوں میں فرق نمایاں ہونا چاہیے، تو یہ ہے ہا، الہاکم التکاثر، سا کے لیے زبان جو ہے دونوں دانتوں کے درمیان آنی چاہیے۔ حتی زرتم المقابر، زا کے لیے میں نے دونوں دانتوں کو جوڑا اور پیچھے سے زبان ٹکرائی اور زا یہ آواز آئی۔ زرتم المقابر، قاف پر حرف ہے تو اس کے بعد الف پر پڑھا جائے گا۔ مقابر یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا الہا، مقا فرق ہے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم اليقین، را پر ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، را زبر اور پیش کے ساتھ ہمیشہ پر پڑی جاتی ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ، واو کے اوپر پیش ہے بھی واو تو شفتین گول ہوں گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نون اور میم پہ جہاں بھی شد ہو غنہ کریں گے، لیکن اس کے علاوہ کسی حرف کے اوپر شد ہے تو وہ غنہ نہیں کریں گے، اس کو کلا نہیں کریں گے، صرف دو حروف کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ کلا کلا عن النعیم، یہ اس کے اوپر دو حرکت کے برابر ٹائم دیا۔ یہ ہوئی تجوید کی باتیں۔ علم صرف کی جانب چلتے ہیں۔ الہاکم، یہ لفظ لام، ہا اور واو مادہ ہے جی اس کا، یہ باب افعال سے ہے، باب افعال کا وزن ہے افعالا، تو یہ بنے گا لفظ الہوا۔ تو الہوا میں کیا ہے؟ واو حرف علت متحرک ہے، ما قبل زبر کے ساتھ ہے، تو یہ لفظ بن جائے گا الہا۔ کم ضمیر ہے، کون سی جی؟ منصوب۔ منصوب اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ فعل کے بعد آئی ہے، فعل کے بعد یہ ضمیر مشترک جب بھی آتی ہے تو منصوب ہوتی ہے۔ التکاثر، یہ تکاثر لفظ کثرت سے ہے، اردو کا لفظ بھی ہے کاسورا، کثرت، تکاثر۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ وہی الفاظ ہیں۔ تو یہ باب تفاعل کے وزن پہ ہے، تفاعل کا جو مصدر ہے اس کا وزن ہے تفاعل، تو اسی طرح لفظ بنے گا تکاثر۔ رو کیوں آئی ہے؟ وہ فاعل بنا ہوا ہے، وہ دیکھیں گے وہ جملہ لفظ جو ہے مرفوع ہے تو مرفوع ہو کر وہ کیا بن رہا ہے؟ حتی حرف جر، زرتم یہ لفظ زا واو را ہے، اس کا مادہ زارا یزورو کے معنی میں آتا ہے، تو جیسے یہ بالکل اس کا وزن جو ہے نا قولا کی طرح ہوگا۔ قول، کاف واو لام، قول، قالا یقولو، قالا قالا قالو قالت قالتا قلنا، تو یہ زارا زارا زارو زارت زرنا، زرتا زرتما زرتم، تو یہ فعل ماضی زاورا سے زارا بنا، تو زارا سے فعل ماضی
جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. المقابر قاف با اور را اس کا مادہ ہے قبر. ٹھیک ہے, تو مقابر مقبرہ مقبر, تو یہ مقابر اس کی جمع ہے, یہ ہم کہیں گے اس میں ظرف ہے. ٹھیک ہے جی, جیسے مقبر مسجد, مقتل قتل کرنے کی جگہ, سجدہ کرنے کی جگہ, قبر ٹھہرنے کی جگہ, عارضی قیام کا. تو یہ اس کی جمع ہے, یہ ہم کہیں گے یہ جمع ہے کس کی, مقبرہ کی. تو کلا حرف ردا و زجر, اس کو کہتے ہیں, یہ ڈانٹ ٹپٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے, ہرگز نہیں کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. سوفا یہ اس کو کہتے ہیں حرف استقبال. استقبال سے مراد یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کے اوپر داخل ہو کر اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. تعلمون بڑا معروف لفظ ہے, عین لام اور میم, عالمہ یعلم تعلمون, یہ فعل مضارع ہے, جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ثم حرف عطف ہے جی. کلا پھر وہی لفظ ہے حرف ردا و زجر, سوفا پھر وہی ہے, تعلمون پھر وہی ہے, کلا پھر وہی ہے, لو اس میں شرط ہے. حرف شرط کاش کے معنی میں بھی آتا ہے. تعلمون وہی لفظ ہے, علم یہ اس میں مصدر ہے. یقین یا قاف اور نون مادہ ہے اس کا, اور یہ فعیل کے وزن پہ یقین. لترون لام اضافی ہے, ترون پہ بات کر لیتے ہیں. اس کا ہم روٹ ورڈ ہے را حمزہ یا, را یا یر ایو, تو یہ باب فاتحہ یفتح سے آتا ہے. تو ہمارا جو صیغہ ہے, چونکہ سارے صیغے تعلمون, زرتم, پھر تعلمون, جمع مذکر حاضر کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں کہ تم, اللہ تعالیٰ ہر انسان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے. اولین مخاطب اس کے قریش تھے, اس زمانے کے مشرکین تھے, تو یہاں پہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے. لترون, تو یہ ہم کہیں گے رعایا یر ایو, تو لفظ بنے گا تر یو. تو اگر جمع مذکر حاضر کا صیغہ لے کے آئیں تو وہ بنے گا تر ایون. ٹھیک ہے جی. پہلے فیز میں کیا ہوگا کہ حمزہ متحرک ہے, ما قبل ساکن ہے, تو قانون ہے کہ حمزہ متحرک کا ما قبل اگر ساکن ہو تو وہ اپنی حرکت ما قبل کو دے کے خود حذف ہو جاتا ہے. تو پہلے قانون میں یہ لفظ بنا ترایون. حمزہ متحرک ما قبل ساکن, اپنی حرکت اس نے ما قبل کو دی, خود حذف ہو گیا, قاعدہ. آگے کیا ہے, یا حرف علت متحرک ما قبل مفتوح, جیسے یہاں پہ واو حرف علت متحرک ما قبل مفتوح, الف سے بدل دیا. یہاں پہ بھی اس یا کو کیا کریں گے, یہ ہو جائے گا. تو یہ ساکن اور یہ ساکن دونوں اکٹھے ساکنین, اجتماعی ساکنین ہو گیا, دو ساکن اکٹھے آ گئے, اس کو گرا دیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ لفظ بن جائے گا تراؤنا. اچھا جی, تراؤنا میں آگے کیا ہوگا, ابھی ہم نے اضافہ کرنا ہے, اس کے اوپر ایک نون ثقیلہ کا دخول آتا ہے. اس بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے نون ثقیلہ کا ایک دخول آئے گا, ہم نے یہ داخل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی.
تو جب بھی نون سکیلہ داخل کریں تو ایک لام بھی پہلے مفتوح داخل کرتے ہیں. تو ابھی کیا ہوگا جی؟ ابھی علماء لکھتے ہیں کہ جب جمع کے صیغے میں نون سکیلہ داخل کرنا ہو تو اس پہلے نون کو گرا دیتے ہیں. پہلے نون کو گرا دیتے ہیں. اچھا جی، آگے کیا ہوگا؟ یہ کیا ہے جی؟ ابھی یہ اس کو جمع کریں. یہ لفظ بن گیا. ابھی سبب یہ واؤ کے اوپر پیش کیوں آئی ہے؟ تو یہ قاعدہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی جمع کے صیغے میں آپ اس کے اوپر نون سکیلہ کا دخول کریں گے تو اس کو پیش دیں گے. لَتَرَوُنَّ یہ لفظ بن گیا ہمارا. الجحیم، جیم، ہا اور میم فعیل کے وزن پہ یہ اس میں جامد ہے. ثم کیا ہے جی؟ حرف عطف. لَتَرَوُنَّ یہ وہی سیم لفظ ہے. ہا ضمیر ہے منصوب. عین اسم آنکھ، عین یا نون مادہ ہے، اس میں مصدر ہے. یقین یہ پھر وہی لفظ ہے پہلے والا. ثم حرف عطف. لَتُسْأَلُنَّ یہ وہی لفظ ہے پھر. یہ تسألون تھا. اسأل یسأل، سأل یسأل، یسأل فعل مضارع مجہول ہے یہ. تو یہ ہوگا، اصل لفظ ہے تسألون. ایگزیکٹلی اس کے اوپر بھی وہی قانون اپلائی ہوں گے جو ابھی ہم نے یہاں پہ کیے. تو یہاں پہ کیا ہے جی؟ تسألون. تسألون میں اگر ہم لام ایڈ کریں، جمع نون مشددہ اور لام، یہ تو وہی طریقہ ہوگا. اس کو گرا دیں گے، صحیح ہے. یہ لفظ بن جائے گا یہ ساکن ہے، یہ نون ساکن ہے، یہ نون زبر کے ساتھ ہے. اس نون کو میں نے دو نونیں لکھا ہے. جو بھی نون مشدد ہو، نون دو نونیں ہوتی ہیں نا، اس میں سے ایک ساکن ہوتی ہے، ایک متحرک ہوتی ہے. تو یہ واو ساکن ہے، تو یہ ان دو ساکنوں میں سے اس ساکن کو گرا دیں گے. لَتُسْأَلُنَّ جب یہ واو گر گئی تو نون آپس میں دونوں پھر مل کے ایک ہو گئے. یہ یہاں پہ ہم نے نون کو کھولا سمجھانے کے لیے کہ اس نون کے اندر جو ساکن نون ہے اس کی وجہ سے یہ واو گرے گی. تو پھر واپس لکھنے میں وہ اسی طرح لَتُسْأَلُنَّ یومئذ. یوم اس میں ظرف زمان ہے. اذن یہ اصل میں مجموعہ ہے یوما کا اور از کا. از کے اوپر جو تنوین آئی ہے اس کو کہتے ہیں تنوین عوض. یہ تنوین عوض جو ہوتی ہے اس کا معنی ہوتا ہے از کان کذا قضا یوم از. یوم از تو موجود ہے، تو یہ جو تنوین ہے یہ عوض کس کی آئی ہے؟ کانا کذا. یوم از کانا کذا، اس دن اگر ایسا ہو گیا.
تو ہم پوچھیں گے نعمتوں کے بارے میں. ان حرف جر، نعیم نون عین میم. آج پڑھا ہے نا نعم الثواب و حسنت مرتفقہ، یہ نون عین میم نعیم نعمتیں، تو اسی مصدر سے ہے فاعل کے وزن پہ نعیم. ٹھیک ہے جی. یہ ہوئی ہماری علم صرف کے مطابق الفاظ کو بنانے کا طریقہ کار کہ کیسے الفاظ بنتے ہیں. آگے چلتے ہیں علم نحو کی جانب. الہا، اس نے غافل کر دیا. لہو، کھیل تماشے میں مشغول ہو جانا، ایسی سرگرمیوں میں مشغول ہو جانا جو فائدہ مند نہ ہوں، جو تعمیری نہ ہوں. ٹھیک ہے. تو الہا غافل کرنے کا معنی آتا ہے. تو اس نے غافل کر دیا. کس کو غافل کر دیا؟ کم، تم کو. کم چونکہ منصوب ہے تو منصوب ہو کر یہ مفعول بہ بن رہا ہے اس فاعل کا. اس میں جو فاعل تھا ہوا تھا. اگر جملہ یہاں تک ہی رہے تو یہ ہے الہاکم التکاثر. ٹھیک ہے جی. مثلا آج ہم نے وہ ایک جملہ اغفلنا قلبہ، اس کے دل کے کو ہم نے غافل کر دیا. فعل، فاعل اور مفعول. ٹھیک ہے. ایک کلیہ ہے یہاں پہ ہے فعل مفعول فاعل. تکاثر یہ فاعل ہے، مرفوع ہو کر یہ فاعل ہے اور یہ فعل ہے. تو جملہ بن رہا ہے فعل، مفعول اور فاعل. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہے، اگر کوئی بھی اور کو دیکھیں، من اغفلنا قلبہ، ہم نے غافل کر دیا. فعل نا فاعل، قلبہ مفعول، فعل فاعل مفعول. جملے کی ترتیب ایسی ہوتی ہے. اگر کسی جملہ میں فاعل اس میں ظاہر ہو اور مفعول ضمیر ہو تو اس کو فاعل سے مقدم کر کے فعل کے ساتھ رکھا جاتا ہے. دوبارہ کہتا ہوں کہ جب کسی جملے میں فاعل اس میں ظاہر ہو، پہلی شرط، ٹھیک ہے، اور مفعول جو ہے کوئی ضمیر ہو، کوئی بھی ضمیر ہو، تو اس کو فاعل سے مقدم کر کے فعل کے بعد لایا جاتا ہے. مثلا سورہ یوسف میں آتا ہے اکلہ الذئب، اکلہ الذئب، ذئب فاعل ہے، اکلہ فعل ہے، ہو اس کو، یوسف علیہ السلام کو، تو ہو پہلے آ گیا ہے ذئب سے، اس لیے کہ اس کو مقدم کرنا واجب ہے. تو یہ ہے جملے کی ترکیب. تکاثر کہتے ہیں اس میں جو تفاعل میں الف ہوتا ہے نا جی، یہ مقابلہ بازی کا ہوتا ہے، مقابلہ بازی. ٹھیک ہے جی. اس کا معنی تفاخر بھی لکھتے ہیں علماء. تفاخر، تکاثر، کثرت مال کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا. کثرت مال کی مقابلہ بازی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو چاہت ہے اس نے تمہیں غافل کر دیا، غفلت میں رکھا. پھر ہے تفاخر کہ کثرت مال کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے اوپر فخر جتانے لگے کہ میں انا اکثر منکم مالا و اعز نفر. آج سورہ کہف میں پڑھ رہے تھے ہم کو میں نفر اور مال کے اعتبار سے تم سے زیادہ ہوں. تو وہ تفاخر کر رہا تھا کہ اپنی عزت بڑھا رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ الفاظ 3-4 معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہوئی سادہ سی باتیں. باقی تفاسیر میں چیزیں موجود ہیں کو تم نے ان 4 چیزوں نے غافل کر دیا، غفلت میں ڈال دیا. اللہ نے نہیں غافل کیا ہوا، اپنا انسان کے اعمال ہیں جس کی وجہ سے وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے. تو وہ اعمال کیا ہیں؟ اسی لفظ سے الحیا یلہیو ولا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ٹھیک ہے. تو تمہیں مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. تو یہ اللہ کے احکام ہیں. بہرحال تکاثر اور الہا جو ہے جہاں بھی استعمال ہوا ہے اس میں مال اور اولاد کا ضرور ذکر ہوا ہے کہ یہ 2 چیزیں ہیں جو تمہیں غفلت میں کثرت سے لے جاتی ہیں. حتی زرتم المقابر. اچھا جی. حتی یہاں پہ کہتے ہیں علماء کہ ایک ان مضمرہ ہے.
وہ ان مصدریہ ہوتا ہے. تو حتیٰ حرف جر کے بعد ہم کہتے ہیں جی اسم آتا ہے ہمیشہ، تو یہ تو فعل آ گیا ہے. اگر یہ حتیٰ حرف جر ہے تو یہ اس کے بعد فعل آ گیا ہے. نہیں، فعل قانون ہے کہ اس کو کہتے ہیں حروف مصدر. حرف مصدر جمع فعل از اکول ٹو اس میں مصدر. تو حرف مصدر یہ ان مضمرہ ہے یہاں پہ، وہ جمع فعل، تو کیا ہوگا؟ اسم بن جائے گا. یہ اس میں مصدر بن جائے گا، تو حتیٰ کے بعد اسم ہے. یہاں تک کہ تم نے زرتم وزٹ کی، سیر کی، کس کی؟ المقابر. تم نے قبریں جا دیکھی. زور لفظ جو ہے نا بڑا، ہم جہاں وزٹ کرتے ہیں، سیر کرتے ہیں کسی جگہ پہ، ادھر جا کے پکا ٹھہر جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں. تو قبر کے اندر ہمارا عارضی ایک ٹھکانہ ہے. اس کے بعد پھر ہم اٹھائے جائیں گے اور یوم الحساب کی طرف چلے جائیں گے. تو یہ زارہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ تمہیں ادھر تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے، وہ کتنی بھی دیر ہو سکتی ہے. تو یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. آگے کیا ہے جی؟ کلا حرف ڈانٹ ردا و زجر، یہ تو تم کام کر چکے اور قبر میں آ گئے. سوف تعلمون، ابھی کچھ دیر بعد تم جان لو گے کہ تمہاری کھڑکی رائٹ کو کھلتی ہے یا لیفٹ کو. تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ کیا تم اس سے غفلت اختیار کرے رکھے تھے یا اس کے بالعکس تم نے اللہ کو یاد کیے رکھا. تو یہ ہے قبر کے لیے. ثم، تو اس میں تعلمون میں کیا ہے جی؟ بات یہ بھی کر لیں، علامت ضمیر مرفوع، فعل جمع فاعل. سوفا تھوڑی دیر بعد، سین ان قریب، اور سوفا تھوڑی دیر بعد. کلا حرف ردا و زجر کے ساتھ جو غیر عامل ہے، سوفا بھی غیر عامل ہے، اس نے کوئی عمل نہیں کیا. تو کچھ دیر بعد تم جان لو گے. یہ تمہاری زندگی میں جو یہ کام کر رہے ہو نا، تو جب قبر میں چلے جاؤ گے تو تمہیں پتا چل جائے گا. ثم، پھر ایک بار بتایا، میں نے آپ کو بتایا واو، فا اور ثم یہ تینوں حرف عطف ہے. واو کے لیے پتہ نہیں چلتا کہ فعل جو فاعل ہے وہ اس نے پہلے کیا ہے یا دو فاعل ہیں، اس نے پہلے نے فعل پہلے کیا یا دوسرے میں. مثلا ہم مثال دیتے ہیں، دخل المعلم والطالب فی الغرفتی. تو معلم اور طالب علم غرفہ میں داخل ہوئے، یہ نہیں پتا کہ کون پہلے داخل ہوا کون بعد میں داخل ہوا، لیکن یہ جملہ بتا رہا ہے کہ وہ داخل ہوئے. داخل طالب ثم معلم، اگر یہ ہو تو طالب علم پہلے داخل ہوا، پھر کچھ دیر بعد اس کے معلم بھی آ گیا. داخل طالب فالمعلم، طالب علم داخل ہوا تو فوراً اس کے پیچھے معلم بھی آ گیا. فا تعقیب کے لیے آتا ہے، فوراً کسی کام تعقیب عقب سے، عین قاف دو نقطے والا اور با. تو یہ ہے ان تینوں. تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہ استعمال ہوا ہے جو کچھ دیر بعد کے ہے، کچھ دیر بعد. تو کچھ دیر ہم نے ادھر پڑے رہنا ہے جہاں پہ یہ کلا سوف تعلمون ہوگا. اس کے بعد ثم کلا سوف تعلمون، پھر وہی پیٹرن ہے، وہی شکل ہے آیت کی. تو پھر یوم الحساب والے دن تم پھر جان لو گے کہ تم کیا نیکیاں کر کے آئے ہو. اس وقت تمہیں کتاب جو ہے یمین ملے گی یا یسار، یہ شمال. ٹھیک ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین. تو یہ دونوں آیتیں بڑی کلیئر ہو گئی ہیں، یہ الفاظ کے اعتبار سے یہاں پہ میں نے ذکر کر دیا. پھر ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ کہا جا رہا ہے علم الیقین. یہاں پہ یہ فاعل ہے جی، یہ فعل ہے، لو حرف شرط ہے، یہ حرف ردا و زجر ہے. ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ڈانٹ لکھ دیتا ہوں. علم منصوب ہے، مفعول بن رہا ہے. کاش تم سب کے سب جان لیتے
علم، اس علم کو، اس بات کو کیسے جان لیتے؟ یقین کے ساتھ. یقین العلم الذی لا شک فیہ، اس کو یقین کہتے ہیں. ایسا علم جس میں کوئی شک نہ ہو، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہ ہو، اس کو علم یقین کہتے ہیں. کہ آپ کے نزدیک اس میں کوئی شک نہیں ہے تو وہ علم یقینی علم ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ مضاف جمع مضاف الیہ، یہ دونوں مل کر اس فعل کے مفعول بنیں گے. تو تم کاش جان لیتے یقینی علم کو، جاننا علم کو. ٹھیک ہے جی. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یہ ہے تاکید کے لیے، یا اس لام کو کچھ علماء لکھتے ہیں معطیہ للقسم، یعنی اس کے ساتھ اس لام کے ذریعے، قسم کے ذریعے، اس کے ذریعے بتایا جا رہا ہے واللہ ترون الجحیم، کہ اس واللہ کے عوض یہ لام آئی ہوئی ہے. تو لترون الجحیم، تو تم دیکھ لو گے. اس میں یہ وہی واو جو ہے یہ فاعل، یہ واو فاعل ہے، جہیمہ یہ مفعول بھی، منصوب ہونے کی وجہ سے یہ فاعل، تارا فعل. تو فعل، فاعل اور مفعول. یہاں پہ مفعول ایز اے ضمیر نہیں آیا نا، اس میں ظاہر آیا ہے، تو اس کو مقدم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو تم ضرور بر ضرور دیکھ لو گے کس کو؟ جہیم کو. اپنی آنکھوں سے تم دوزخ کو دیکھ لو گے، پھر تمہیں یقین آ جائے گا. جب وہ دیکھ لو گے، ثم، پھر اس کے بعد لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، ایک تو پھر جسٹ دیکھنا ہے، پھر عین الیقین، یقین کی آنکھ سے دیکھو گے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو لَتَرَوُنَّ وہی ہے، پھر یہ ہے لَتَرَوُنَّ فاعل، تارا فعل، فعل جمع فاعل جمع مفعول. اس کو ہم نے منصوب کہا تھا، تو یہ مفعول بھی ہے. فعل جمع فاعل جمع مفعول بھی، عین الیقین. تو اس کو آپ پھر کیا کرو گے؟ عین الیقین. ثم لترونها عین الیقین. اچھا، لو حرف شرط ہے اور غیر جازم ہے، اس نے جزم نہیں دی. نارملی حرف شرط کیا کہتے ہیں، اور اپنے بعد میں آنے والے مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں، لیکن یہ غیر جازم ہے. جی، دھا جہیم کے لیے یوز ہوا ہے. اچھا جی، اس عین کو، عین کے اوپر جو زبر ہے نا جی، یہ بتا رہی ہے یہ مصدر ہے، اور اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں. دیکھا کس کے جاتا ہے؟ آنکھ سے. تارا، تارا کے لیے یہ مصدر اس کی تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے. جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں، کلم اللہ موسیٰ تکلیما. کلّا کا مصدر ہے تکلیم، تو اللہ سے موسیٰ نے کلام کی جیسے کلام کرنے کا حق ہے. یہ مفعول مطلق کی ڈیفینیشن ہے کہ ایسا اسم جو کسی فعل کے بعد اس کا مصدر اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آئے، اسے. اچھا، ابھی مفعول مطلق جو ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ مرکب اضافی اس فعل کے لیے مفعول مطلق کا کام کر رہا ہے. پھر کچھ دیر بعد ضرور بر ضرور تم اس کو دیکھ لو گے جیسے دیکھنے کا حق ہے. عین الیقین، یعنی یقین کی آنکھ سے تم دیکھ لو گے. ثم، جب یہ سارا کام ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا جی؟ حرف عطف ہے یہ. پھر لتسألن، جس طرح تم دیکھو گے تمہیں یقین ہو جائے گا، تو تمہیں اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ لتسألن، تم ضرور پر ضرور سوال کیے جاؤ گے. یہ فعل مضارع مجہول ہے.
ثم لترونہا، یہ یہاں پہ ہم نے غلطی کی، پیش ہے لترونہا عین الیقین، ٹھیک ہے. یہاں پہ لتسألن، سأل یسأل، تو یہ مجہول ہے. مضارع مجہول میں فاعل نہیں ہوتا، نائب فاعل ہوتا ہے. تو اس کا نائب فاعل ہے ہر وہ شخص جو تکاثر میں پڑا ہوا ہے. تو اس سے تم سوال کیے جاؤ گے. مجہول میں مفعول کی امپورٹنس ہوتی ہے، فاعل کی امپورٹنس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے تسألن، تم ضرور سوال کیے جاؤ گے. کب؟ یومئذ. اذن میں جو تنوین یوم کان کذا کا میں نے دیا تنوین عوض ہے، وہ تنوین عوض یہ ہے، یہ کان کذا ہے. یعنی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کے بعد یہ سارے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، تو جب یہ ہو جائے گا کانا کذا، جب یہ ایسا ہو جائے گا تو پھر تم سے ضرور پر ضرور تم سوال کیے جاؤ گے. یہ نائب فاعل جمع فعل کس کے بارے میں؟ اس کا متعلق کیا ہے؟ یہ متعلق ہے، یہ مرکب جاری متعلق ہے اس لتسألن کے فعل کے. تو ظرف زمان کیا ہوگا؟ یہ زمانہ ہوگا. یومئذ، یوم اس دن، وہ ایک دن کا ذکر کیا جا رہا ہے اس لیے اس کو ظرف زمان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس زمانے میں تمہارے سے اس بات کے بارے میں، وہ ہے نا نعیم کیا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد. ٹھیک ہے، ان سب کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. کہاں یہ آیت میں نے لکھی تھی؟ بہرحال یہ آپ کی سماعت، آپ کی بصارت اور آپ کی جو آپ کا دل ہے، ان سب کے بارے میں تم مسئول ہوگے، تم سے سوال کیا جائے گا. بہرحال اس کی یہ تفصیل کے لیے ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.